اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اس مبارک آیت کا تعارف اور نام آیت الکرسی کے حوالے سے بھی ہے کہ اس مبارک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان کروائی ہے اور پھر اپنی کرسی کی عظمت اور وسعت کو بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے اس آیت کا نام آیت الکرسی ہے۔ اپنے معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرنے والی آیت ہے۔ اسے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو دل میں بٹھا کر بار بار اس کو پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے بڑے انعامات بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتے ہیں اور اسے جو جو انعامات عطا کرتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا جو انعام عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی نقصان سے حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت کو جو دل سے، ایمان سے سمجھ کر بے سمجھے پڑھے تب بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر دل سے ایمان اور یقین سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں سمجھ کر پڑھا جائے تو پھر اصل فائدہ اس کا ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ظاہری نقصان سے بھی بچاتے ہیں اور باطنی نقصان سے بھی، مال کے نقصان سے بھی بچاتے ہیں اور اعمال کے نقصان سے بھی بچاتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ انسان جب اس بات کو سمجھ کر پڑھے تو بہت ساری چیزیں کھل کر انسان کے سامنے آ جاتی ہیں کہ بعض اوقات انسان کتنی مخلوقات کو راضی کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، ان کو اپنا معبود بنا لیتا ہے، اور بعض اوقات کتنے لوگوں کے خوف سے، کتنی باتوں کے خوف سے کوئی کام کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہاں بھی انسان ان کو اپنا معبود سمجھ لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی ناک اور اپنی خواہشات سوچ کر کچھ کام کرتا ہے، یعنی کہ انسان اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ناک کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ تو جب انسان یہ ساری چیزوں کی نفی کر دے اور صرف اس کے سامنے ایک اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کسی کی خوشی سامنے نہ ہو، اور ایک اللہ کی ذات ہو، اس کے علاوہ کسی کا خوف سامنے نہ ہو، تو پھر انسان دل سے کہے کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ بس ایک ہی ہستی ہے جس کا خوف میرے دل میں ہے، اور ایک ہی ہستی ہے جس کی خوشی میں چاہتا ہوں، اور وہ ہے میرا اللہ۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ القیوم، زندہ ایسا ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ سارے زمانے کا، ساری کائنات کا نظام قائم ہے۔ جب تک اس نے یہ قائم رکھا ہوا ہے، یہ قائم رہے گا، اور جب وہ چاہے گا اس کے بعد یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور قائم رکھنے والا ایسا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے، مسلسل مصروفیت کی وجہ سے اسے اونگ آ جائے۔ اتنی کمزور ذات وہ نہیں ہے، اسے اونگ نہیں آتی۔ ہر وقت نگرانی اور ہر وقت ہر نظام کو اپنی اپنی جگہ پر قائم رکھنے والا۔ جب اونگ نہیں آتی تو پھر نیند کیسے آئے گی؟ وہ تو اونگ سے بھی پاک ہے۔ تو ولا نوم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ جو معبود ہے تمہارا اللہ، وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اسی کا ہے، اس کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، صرف وہی ایک اللہ مالک ہے ہر چیز کا۔ ہاں، جو چیزیں تمہارے اختیار میں یا تمہارے استعمال میں دی گئی ہیں وہ صرف اس کے حکم سے ہیں، اصل مالک وہی ہے۔
تو اس لیے اپنی زندگی میں اس بات کا خیال کرو کہ تم مالک نہیں ہو، تمہیں صرف اختیار اور اجازت دی گئی ہے کسی چیز کو استعمال کرنے کی، اصل مالک وہی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کے سامنے کوئی کسی دوسرے کی سفارش بھی نہیں کر سکتا اجازت لیے بغیر۔ جب تک اجازت نہ ہو، جب تک کوئی شفاعت بھی کسی دوسرے کی نہیں کر سکے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر عمل سے واقف ہے، جو کچھ اپنے آخرت کے لیے انسان اعمال کر کے اپنی تیاری کر کے اپنی اصل امتحان آخرت کی زندگی کے لیے بھیج رہا ہے، اور جو کچھ انسان پیچھے چھوڑ کر جانے کے لیے بنا رہا ہے۔ انسان کو نہیں پتا میں نے ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے اور چھوڑ کر کیا کیا جانا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے اچھا یہ بنا لوں پھر عبادت کر لوں گا، یہ بنا لوں پھر عبادت کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ یہ بس یہاں چھوڑ کر جانے کے لیے کر رہا ہے، وقت تو اس کا یہاں تک ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہ بھی بنا لوں یہ بھی بنا لوں۔ اور جب انسان آخرت کی فکر میں چلتا ہے، اپنی آگے کے لیے بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بھی میرے علم میں ہے کہ میرا بندہ اپنی آخرت کے لیے کیا کیا بھیج رہا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اب یہ سارے کا سارا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ علم تو وہ ہے نا موت کا علم، کہ جو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو دنیا کے علوم ہیں، اس کائنات کے، اس زمانے کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے بھی جتنا علم اللہ تعالیٰ نے چاہا اتنا انسانوں کو دیا ہے، باقی ابھی بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، جن کے بارے میں انسان جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا۔ خاص طور پر ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے، روح، صدیوں سے لوگ اس پر تحقیق کرتے آ رہے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، ابھی تک اس کو سمجھ نہیں آئی ہے۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ قل الروح من امر ربی، کہ روح بس میرے رب کا امر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، تمہارے سمجھنے کی چیز نہیں ہے، تمہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو انسان جو کائنات کو سمجھنے کی اور بڑے بڑے علوم کے دعوے کرتا ہے، ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا ہے کہ میں زندہ ہوں اور کس وقت میرے جسم سے ایک روح ہے وہ نکل جائے اور میں مر جاؤں، ابھی تک اس کو نہیں سمجھ سکا اور سمجھ سکے گا بھی نہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر علم صرف اسی ذات کے پاس ہے، اور اس علم میں سے بھی صرف اتنا انسانوں کو حاصل ہو سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو دے دیا گیا ہے۔ اس سے آگے انسان اپنی کوشش اور محنت سے کچھ حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں وہ چیزیں جو اللہ نے رکھ دی ہیں، مثال کے طور پر چھت کے اوپر کیا ہے، جو سیڑھی لگا کے چڑھے گا وہ دیکھ لے گا، جو نہیں چڑھے گا وہ نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن آسمانوں میں کیا ہے وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اب سوال یہ تھا کہ جب اتنی وسیع و عریض کائنات ہے تو پھر وہ اس کی نگرانی کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کائنات، یہ زمین و آسمان تو بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی کرسی تو یہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ہر چیز کی، اس کائنات کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنا کہ کوئی اس میں نقص نہ آئے، کوئی دوسرا آ کر اس میں فساد پیدا نہ کر سکے اللہ کی اجازت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ زمین و آسمان کی حفاظت مشکل ہے، نہ کرسی اور عرش کی حفاظت اللہ کے لیے مشکل ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کے ظاہری اور باطنی اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں، شیطان سے بھی جو روحانی چور ہے، اور جو ظاہری چور ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اس پر بے شمار لوگوں کے واقعات ہیں، تو بس جس یقین کے ساتھ پڑھا جائے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو سب سے بلندیوں والا اور سب سے عظمت والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت اور پہچان نصیب فرمائے، اور آیت الکرسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا روحانی اور ظاہری اور باطنی فائدے تو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔